روایت میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہے، معراج کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن پر کچھ افراد مقرر ہیں۔ ان میں سے بعض افراد نے ان لوگوں کے جبڑے کھول رکھے ہیں اور بعض دوسرے افراد ان کا گوشت کاٹتے ہیں اور ان کے خون کے ساتھ ان کے منہ میں دھکیل دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ کون لوگ ہیں جن کو اتنا عذاب ہو رہا ہے؟ تو جبریل امین حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگوں کی غیبتیں کرنے والے اور ان کی عیب جوئی کرنے والے۔ غیبت کرنے کے 4 عذاب سرکار نے معراج کی شب مناظر فرمائے۔ ہم یہ غور کریں، پہلا عذاب جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اور دوسرا عذاب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں دیکھا تو وہاں کچھ لوگ ایسے نظر آئے، مسند احمد کی روایت ہے، کچھ لوگ ایسے نظر آئے جہنم میں جو مردار کھا رہے ہیں۔ سرکار نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے دنیا کے اندر، یعنی غیبت کرتے تھے۔ اور تیسرا عذاب روایت میں ہے، شعب الایمان کی روایت ہے، معراج کی شب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرے جو اپنی چھاتیوں کے بل لٹکے ہوئے ہیں۔ پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے لوگ ہیں۔ کسی کے سامنے آتے ہیں، عیب لگاتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، اور جب پیٹھ پیچھے ہوتے ہیں تو پھر لوگوں کی بدی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں۔ انہی کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے ان کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے اور پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ چوتھا عذاب غیبت کرنے والوں کو جو سرکار نے ملاحظہ فرمایا معراج کی شب میں، حضور فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، معراج کی شب میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ تانبے کے ناخن ہیں، ان سے اپنے سینوں کو بھی اور اپنے چہروں کو بھی نوچ رہے تھے۔ حضور نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر لوگوں کا گوشت کھاتے، یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے۔ یہ غیبت کرنے کے کتنے بڑے عذاب ہیں جو معراج جب سرکار نے ملاحظہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بڑے گناہ سے، اس عظیم گناہ سے، اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر شخص تقریباً غیبت کرتا ہے اور اس عظیم گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ غیبت کرنا، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا